بہلول کا اصل نام وہب بن عمر تھا، مگر بغداد کے لوگ اسے بہلول دیوانے کے نام سے جانتے تھے۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جو بظاہر اپنی لاٹھی کو گھوڑا بنائے بچوں کے ساتھ بچہ نظر آتا ہے، مگر یہ ایسا درویش تھا جو کئی بر اعظموں پر پھیلی مسلمانوں کی حکومت کے خلیفہ ہارون رشید کی ملکہ کو چند درہم کے عوض جنت میں محل بیچ دیتا تھا۔ یہ ایسا دیوانہ تھا جو دانائے راز تھا۔ بہلول کو لوگ دیوانہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ ایک مالدار آدمی تھا مگر اپنے حال میں مست رہتا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عباسی خلیفہ ہارون رشید کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ بہلول کی زندگی ہر قسم کی نمود و نمائش اور آسائشات سے پاک تھی۔ جو مل گیا کھا لیا، جو کسی نے دے دیا پہن لیا۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ اس نے ان کے بیٹے موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا تھا۔ بہلول سارا دن بغداد کی گلیوں میں ایک حالت جذب میں پھرتا رہتا۔ وہ تمام وقت عشق الہی میں ڈوبا رہتا اور محمد و آل محمد کی مد سرائی میں مصروف رہتا۔ اسے دنیا سے کوئی غرض نہ تھی، مگر دنیا دار پھر بھی اسے گھیرے رہتے۔ بچے اس کے پیچھے بھاگتے اور اسے ستانے سے باز نہ آتے، جبکہ راہ چلتے لوگ بھی اس سے دل لگی کرتے۔ مگر اس کے باوجود لوگ جب کسی مشکل میں گھر جاتے تو وہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے بہلول دیوانے ہی کے پاس مشورہ کرنے پہنچتے۔ عربی میں بہلول اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی مسئلے کا فوری اور بہترین حل پیش کرے۔ بہلول کے جوابات معرفت الہی کی مستی کا رنگ لیے ہوئے ہوتے اور بعض اوقات تو وہ اس قدر غیر منطقی لگتے کہ لوگ اس پر عمل کرنا بیوقوفی سمجھتے۔ اگر کچھ وقت گزرنے کے بعد جب ان پر حقیقت کھلتی تو وہ اپنے ہاتھوں کو افسوس سے ملتے اور کہتے، ہائے ہم نے کیوں نہ بہلول کی بات پر عمل کیا۔ اسی وجہ سے لوگ اسے آہستہ آہستہ بہلول دیوانے کے بجائے بہلول دانا کہنے لگے۔ بہلول دانا کی حکایتیں آج بھی کتابوں اور اہل علم کے سینوں میں روشن چراغوں کی طرح محفوظ ہیں اور کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی معرفت اور علم کے متلاشی لوگوں کو راستہ دکھا رہی ہیں۔ بہلول دانا کا تعارف تو ہو چکا، اب آتے ہیں اس طرف کہ بہلول نے خلیفہ ہارون رشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ کو جنت میں گھر کیسے بیچا، اور پھر زبیدہ کو بہلول کی جانب سے بیچا ہوا گھر اللہ نے خلیفہ ہارون رشید کو کیسے دکھایا۔ واقعات کے مطابق بہلول ایک دن حالت جذب میں دریائے دجلہ کے کنارے مٹی کے گھرونٹے بنا رہا تھا۔ دجلہ کے پانی پر ڈھلتے ہوئے سورج کا عکس پڑ رہا تھا اور یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی نے پانی میں چاندی بکھیر دی ہو۔ شام کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور لوگ اپنے اپنے کام سمیٹ کر گھروں کی راہ لے رہے تھے اور پرندے اپنے آشیانوں کی جانب لوٹ رہے تھے۔ ایسے میں صرف تنہا بہلول تھا جسے نہ گھر لوٹنے کی فکر تھی، نہ آس پاس فطرت کی رنگینیاں ہی اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وہ اس مٹی کے گھرونٹے بنا رہا تھا جو محل نما تھے۔ وہ اپنے مٹی کے گھرونٹوں کو بار بار دیکھتا اور پھر انہیں سنوارنے لگتا۔ ایسا لگتا کہ وہ دنیا کا اہم ترین کام سر انجام دے رہا ہے۔ وہ کبھی ایک محل کے قریب آتا اور اسے اس طرح سے سنوارتا جیسے اچانک ہی اس میں کوئی ایسی کمی نظر آ گئی ہے جسے دور کیا جانا بہت ضروری ہے، پھر دوسرے گھرونٹے کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ خلیفہ ہارون رشید کی ملکہ زبیدہ جو شام کی خوبصورتی کا نظارہ کرنے اپنے محل سے نکل کر کنیزوں کے جھرمٹ میں دریائے دجلہ کے کنارے سیر کو آئی ہوئی تھی، وہ کافی دیر سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب بہلول نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو زبیدہ نے خود ہی پکار کر کہا، بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر ایسا لگتا تھا کہ بہلول نے ملکہ کی آواز سنی ہی نہ ہو۔ بہلول کی جانب سے جواب نہ ملنے پر اس بار ملکہ نے ذرا زور سے کہا، بہلول سنتے ہو؟ میں پوچھ رہی ہوں کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے چونک کر سر کو اٹھایا جیسے اسے کسی نے نہایت ہی ضروری کام سے روک دیا ہو، اور پھر وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، زبیدہ میں جنت کے محل بیچ رہا ہوں، کیا تم خریدو گی؟ زبیدہ اور اس کی کنیزیں بہلول کی یہ بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی، مگر ملکہ زبیدہ نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، بہلول لوگ غلط نہیں کہتے، تم واقعی دیوانے ہو، مٹی کے گھرونٹے بنا کر کہتے ہو کہ جنت کے محل بیچ رہے ہو۔ بہلول نے ملکہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، جس پر ملکہ نے بہلول سے عذرائے مذاق کہا، اچھا بہلول یہ بتاؤ مجھے جنت میں ایک محل دینے کی قیمت کیا لوگے؟ جس پر بہلول ملکہ زبیدہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ملکہ کی طرف غور سے دیکھا، بہلول کے چہرے پر زیر لب مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ تم میرے ان گھرونٹوں کی پہلی خریدار ہو، میں تم سے ایک محل کی قیمت صرف 2 دینار لوں گا۔ ملکہ نے قیمت سن کر کہا، بہلول اتنی کم قیمت لینے پر تمہاری شکر گزار ہوں، لیکن اگر تم زیادہ بھی مانگنا چاہو تو مانگ سکتے ہو۔ تمہارے محل کی خریدار مسلمانوں کے خلیفہ کی ملکہ ہے، کوئی عام عورت نہیں۔ بہلول اس بار خاموش رہا اور اپنے گھرونٹوں کی طرف متوجہ ہو گیا، جس پر ملکہ نے اپنی کنیز کو کہا کہ وہ بہلول کو جا کر 2 دینار دے دے، اور پھر ہنستے ہوئے بہلول سے مخاطب ہوئی، بہلول یاد رکھنا تم نے مجھے جنت میں
محل بیچا ہے۔ مگر بہلول ایک بار پھر اپنے گھروندوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے ملکہ کی بات سنی ہی نہ ہو۔ اپنے محل پہنچ کر ملکہ اس بات کو بھول گئی۔ ملکہ زبیدہ کو جنت میں محل خریدے ہوئے تیسرا دن تھا۔ صبح جب خلیفہ ہارون رشید نیند سے بیدار ہوا تو اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ غور سے اپنی ملکہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ملکہ نے خلیفہ کو اس قدر سنجیدہ پایا تو بے ساختہ پوچھ لیا، جہاں پناہ آپ مجھے اس قدر غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جس پر خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں نے عین بیداری سے پہلے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، مگر لگتا ہے سب کچھ جاگتی آنکھوں سے دیکھ کر ابھی تمہارے پاس لوٹا ہوں۔ ملکہ نے کہا، کیا آپ مجھ سے اپنا خواب بیان کر سکتے ہیں؟ جس پر خلیفہ نے کہا کہ خواب تمہارے ہی متعلق ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں جنت میں گھوم رہا ہوں۔ اچانک میری نظر ایک انتہائی خوبصورت محل پر پڑتی ہے۔ محل اس قدر خوبصورت تھا کہ میں آگے قدم اٹھانا ہی بھول گیا۔ پھر میری نظر محل کے بڑے سے دروازے پر پڑی جس کے عین اوپر زمرد اور یاقوت سے تمہارا نام لکھا ہوا تھا، اور ان سے ایسی روشنیاں پھوٹ رہی تھیں جو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں نے جب محل کے اندر جانا چاہا تو دربانوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہاں کا دستور ہے مالک کے علاوہ کوئی اور محل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں حیران ہوں کہ یہ سب کیا ہے؟ تمہاری وہ کون سی نیکی ہے کہ اللہ نے تمہاری زندگی ہی میں جنت میں تمہارا گھر بنا دیا ہے؟ ملکہ نے خواب سنا تو وہ چونک گئی۔ اسے مذاق میں بہلول سے جنت میں خریدے گئے محل کا پورا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے خلیفہ ہارون رشید کو یہ واقعہ سنایا تو وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے اسی وقت دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ وہ بھی بہلول سے جنت میں محل خریدے گا۔ شام ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید اپنے چند قریبی وزیروں کے ساتھ دریائے دجلہ کی طرف روانہ ہوا۔ بہلول آج بھی اسی جذب و مستی میں گھروندے بنا رہا تھا۔ خلیفہ نے بہلول سے وہی سوال کیا جو ملکہ زبیدہ نے کیا تھا۔ اس نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے اپنے کام سے سر اٹھایا اور خلیفہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جنت کے محل بیچ رہا ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ مجھے ایک محل کتنے کا بیچو گے؟ بہلول نے خلیفہ کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، تمہاری پوری سلطنت۔ خلیفہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے بے ساختہ کہا، مگر زبیدہ کو تو نے صرف 2 دینار میں بیچا تھا۔ بہلول خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا، زبیدہ نے گھر دیکھے بغیر خریدا تھا اور تو دیکھ کر خرید رہا ہے۔ جس پر ہارون رشید مایوس لوٹ گیا۔ واقعی یہ سچ ہے کہ اللہ والوں کی باتیں یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ والے خود